جب ہیرا بھابھی شادی ہو کے ہمارے گھر آئیں تو ہم سب ان کے لیے پریشان رہنے لگے، کیونکہ وہ کسی سے ہنس کے بات نہیں کرتی تھیں، ہر دم چپ چاپ رہتی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے۔ تاہم کچھ دن گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہیرا بھابھی کی طبیعت ہی ایسی ہے، سنجیدہ طبیعت، کام سے کام رکھنا اور فالتو باتیں نہ کرنا، یہی ان کا مزاج تھا، ورنہ فطرت کی وہ بہت اچھی تھیں۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی عادات کا اور بھی اچھے طریقے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ بہت با اخلاق، پیار کرنے والی اور دلوں میں اپنی خدمت سے گھر کرنے والی تھیں۔ اب تو ہم سب بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، جیسی بھابھی چاہتے تھے اس سے بڑھ کر ملی، اپنے طریقے سلیقے سے ہمارے دل جیت لیے اور امی ابو کی آنکھ کا تارا بن گئیں۔ بھائی جان ہیرا بھابھی پر جان چھڑکتے تھے، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، زندگی کی ہر آسائش حاصل تھی، بہت پرسکون تھے، مگر ایک شے کی کمی تھی، اور کمی یہ تھی کہ شادی کے 4 برس بعد بھی ہیرا بھابھی ماں نہیں بن سکی تھیں۔ امی جان کو ایک ہی فکر کھانے لگی، خدارا رحیل کو اولاد دے دے، ہیرا کی گود ہری ہو جائے، بیٹا نہیں تو بیٹی ہی دے دے، گھر میں بچے کی چہکار تو گونجے۔ جب میری ماں ایسی دعا کرتی تو ہیرا کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے، برا سا منہ بنا لیتی اور بڑبڑاتی، بیٹی ہونے سے بہتر ہے کوئی اولاد ہی نہ ہو، مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ ایسے موقع پر وہ تڑپ اٹھتی اور ہمیشہ کہتی، امی جان آپ بیٹے کی دعا کیا کیجئے۔ امی جان بہو کی سوچ پر حیران رہ جاتی، تم کیسی سوچ رکھتی ہو بہو، بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد تو ہر طرح سے میٹھا میوہ ہوتی ہے، بیٹیاں بھی رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بس اولاد کی طلب کرو، یہ بیٹا اور بیٹی میں فرق مت کرو۔ خیر وقت گزرتا رہا اور 5 برس بعد اللہ پاک نے میری ماں کی دعا سنی اور بھائی رحیل کو باپ بننے کی خوشی سے سرفراز کیا۔ بھابھی ہیرا نے بھی ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا جو ہو بہو اپنے باپ جیسا یعنی رحیل بھائی کی شکل پر تھا۔ خاندان بھر میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے، ہر فرد خوشی سے نہال تھا۔ مدت بعد میرے ماں باپ کے آنگن میں ایک ننھے بچے کی چہکار سنائی دی، بچے کا نام روشن رکھا گیا اور ہم سب کی آنکھ کا وہ تارا بن گیا۔ 2 سال پورے نہ گزرے کہ اللہ نے دوبارہ عنایت کر دی، ہیرا بھابھی نے ایک اور بار چاند سے بیٹے کو جنم دیا اور گھر میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھے۔ رب العزت نے دوسری بار بھی کرم کیا تھا، بھابھی نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ بیٹی کی ماں بننے سے بچ گئی تھیں۔ 2 بیٹے ہو گئے تو بیٹی کی چاہ نے گھیرا، بھائی کہتے تھے کہ اماں دعا کرو اب کی بار ننھی گڑیا ہو۔ ہاں بیٹیاں بیٹوں سے بھی پیاری لگتی ہیں، اماں جواب دیتی، اللہ نے چاہا تو یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ ہم سب ننھی سی گڑیا کی دعا کر رہے تھے، مگر جب بھابھی ایسی باتیں سنتی تو برا مناتی اور ناک بھویں چڑھا لیتی۔ آخر معاملہ پتہ چل گیا کہ کیا بات ہے۔ بات یہ تھی کہ ہماری بھابھی کی 8 بہنیں اور تھیں، جبکہ بھائی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی مرضی کہ ان کے والدین اولاد نرینہ سے محروم رہے تھے اور یہ عمر بھر بھائی کو ترستی رہی تھیں۔ ظاہر ہے 9 بچیوں کو پالنا پوسنا، ان کا جہیز جمع کرنا اور ان کو بیاہنا بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اس جان جوخم کے بعد بھی یہ پرایا دھن تھیں، اور بیٹا جس کو بڑھاپے کا سہارا کہا جاتا ہے یہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس محرومی کا رد عمل تھا کہ شاید ہماری بھابھی لڑکی کی ماں نہیں بننا چاہتی تھیں اور بیٹی کے نام سے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتی تھیں۔ جب تیسری بار امید سے ہو گئیں تو دل دعائیں مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی سے بچا لے، لیکن اس بار ہر دعا الٹ ہو گئی اور ایک ننھی سی بچی کسی ننھی پری کی طرح بھابھی جان کی باہوں میں آ گئی۔ اس کے بعد تو جیسے ان ننھی پریوں نے گھر ہی دیکھ لیا۔ رفتہ رفتہ بھابھی بیٹیوں میں گھرتی چلی گئیں اور 7 لڑکیوں کی اماں جان بن گئیں۔ اب تو جو دیکھتا حیرت ہی کرتا، سبھی بچیاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھیں، لیکن ہماری بھابھی بجھی بجھی رہنے لگیں، ہر وقت ان کی فکر سے گھلنے لگیں۔ بھابھی کی صحت، ان کی خوش مزاجی، سبھی کچھ رخصت ہو گئے۔ اب ان کے چڑچڑے پن کے دورے پڑنے لگے تھے، جب دیکھو ان بچیوں کو دھتکارتی رہتی تھیں یا پھر ان کو کوسنے اور مار پیٹ کرتی، ہر وقت یہی کہتی، یا اللہ یہ کس گناہ کی سزا ہے، اتنی ساری یہ بلائیں تو نے میرے نصیب میں لکھنی ہیں۔ ایسی باتیں سن کر ہماری اماں کا دل بیٹھ جاتا تھا اور میں بھی دکھی ہو جاتی تھی۔ ان 7 بچیوں سے تو گویا ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ یہ رنگ برنگی فراکیں پہن کر تتلیوں کی طرح ہمارے آنگن میں اچھلتی کودتی اور ہم سب کے گرد منڈلاتی رہتیں تو ہم سب بھی خوشی سے جھوم اٹھتے۔ مجھے تو یہ معصوم صورت بھتیجیاں اور ان کی من موہنی باتیں بہت بھلی لگتی تھیں۔
دل ان سے لگا رہتا تھا، مگر بھابھی صرف اپنے بیٹوں سے پیار کرتی تھیں۔ تمام توجہ ان کی جانب اور لڑکیوں سے غفلت، غرض ان کی عجیب ہی نفسیات تھی جو ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ میری ماں پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب بہو کا بڑبڑانا سنتی تو رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک روز تانیہ سے گلاس ٹوٹ گیا تو ہیرا بھابھی نے اس کی کمر پر 2-3 مکے زور سے مارے اور چلانے لگی، مر جاؤ کم بخت، اتنی ساری میری جان کھانے کو پیدا ہو گئی ہیں، میری جان بھی نہیں چھوڑتی۔ لوگوں کے بچے گم ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھو کوئی ایک بھی گم نہیں ہوئی، ساری کی ساری میرے سر پر چڑھی رہتی ہیں۔ اس پر اماں جی بھی چپ نہ رہ سکیں، بہت برا منایا۔ پہلی بار اپنی بہو کو بے باتیں سنائی کہ خدا کے غضب سے ڈرو، ایسی کیا آفت آ گئی ہے، بچی سے گلاس ہی ٹوٹا ہے، شیشے کا تھا، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی، ایسی بددعائیں منہ سے کیوں نکال رہی ہو؟ خدا سے خیر مانگو، یہ تمہارے باپ کے گھر سے نہیں کھاتی، اپنے نصیب کا کھاتی ہیں، پھر تم کو ان سے اتنی تکلیف ہے۔ میں نے بھی یہی کہا، بھابھی جان اللہ کا خوف کریں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور آپ انہی سے ہر دم بدسلوکی کرتی ہیں، کسی برے وقت میں اللہ نے آپ کے منہ سے دعا سن لی تو بعد میں آپ ہی روئیں گی۔ غرض میں آپ کو اور کیا بتاؤں، ہم بھابھی کو دن رات سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن ان کے رویے میں بدلاؤ نہ آیا۔ وہ بچیوں سے اسی طرح بدسلوکی سے پیش آتی تھیں اور ہم سبھی پریشان ہو جاتے تھے۔ ان کے ایسے رویے کی وجہ سے ہم اور بھی زیادہ رحیل بھائی کی ان بچیوں سے پیار کرنے پر مجبور تھے تاکہ ہماری یہ شہزادیاں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائیں۔ بے شک بھابھی انہیں بوجھ سمجھتی تھیں، لیکن ہمارے لیے تو یہ شہزادیاں ہی تھیں۔ ہیرا بھابھی عجیب ہی مٹی سے بنی تھیں، نہ جانے کیسے نفسیاتی مسئلہ تھا ان کے ساتھ کہ وہ کسی کی نصیحت کو نہ پکڑتی تھیں۔ انہوں نے ایسی باتوں سے ہم سب گھر والوں کا جیون اجیرن کر ڈالا تھا۔ میں یہی سوچا کرتی تھی کہ ہیرا بھابھی کے ابا جی غریب آدمی تھے، وہ اتنی ساری بچیوں کو پالنے اور تعلیمی اخراجات پوری کرنے کی جدوجہد میں ہی ہلکان ہو گئے۔ نہ جانے انہوں نے غربت میں لڑتے ہوئے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی ہوگی۔ اسی وجہ سے ہیرا بھابھی کو جنون کی حد تک لڑکیوں سے نفرت تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ لڑکیاں منحوس ہوتی ہیں، یہ اپنے پیار کرنے والے ماں باپ کے کلیجے کھا جاتی ہیں۔ ہیرا بھابھی کی سب سے چھوٹی بیٹی ان دنوں صرف 3 برس کی تھی۔ وہ بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور منموہنی سی تھی۔ مجھے اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار تھا۔ سارا دن یہ میرے پاس ہی رہتی تھی اور ماں باپ کے پاس بہت کم جایا کرتی تھی۔ البتہ رحیل بھائی اسے بے حد چاہتے تھے، گویا ان کی تو وہ جان تھی۔ اکثر اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ حیرت ہے تمہارے اندر ممتا نہیں، اس قدر پیاری بچی کے لیے بھی تمہارے دل میں پیار نہیں جاگتا، کس قدر سنگ دل عورت ہو تم۔ واقعی حیرت کی بات تھی، یہ بچی سارا دن روتی، بھابھی اسے اٹھا کے دودھ دینے کی بجائے مزے سے سوئی رہتی، جیسے ان کے سینے میں ممتا بھرا دل ہی نہ ہو۔ میں ہی زویا کو فیڈر بنا کر دیتی تھی اور اس عورت کی بے حسی پہ رو بھی دیتی تھی۔ ایک روز بھابھی کی بھانجی کی شادی کا دعوت نامہ ملا اور ہم سب گھر والوں نے شادی میں جانے کا پلان بنا لیا۔ کیونکہ ہم زیادہ لوگ تھے تو بھائی جان نے ایک ویگن کرائے پر لی کہ دلہن کے گھر جانا ہے جو کافی دور تھا۔ زویا تمام راستے میری گود میں رہی۔ بتاتی چلوں کہ بھابھی کی چھوٹی بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس روز ویگن میں وہ بھی ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ بنش نے مجھ سے کہا، سدرا باجی آپ تھک گئی ہوں گی، زویا کو مجھے دے دو۔ میں نے بچی کو اس کی خالہ کو دے دیا۔ جب ہم دلہن کے گھر ویگن سے اترے تو میں بھی یہی سمجھی کہ زویا بنش کے پاس ہے۔ میں آگے بیٹھی تھی، لہٰذا بھابھی کے آپا کے گھر اندر چلی گئی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ زویا بنشی کے پاس ہے، کیونکہ میں نے خود اسے بنش کے سپرد کیا تھا۔ ہم شادی کے گھر میں جاتے ہی شادی کے ہنگاموں میں گم ہو گئے، پھر رات کا کھانا کھاتے ہی سو گئے، کیونکہ اگلے دن رخصتی تھی۔ فجر کی نماز کے لیے جب میں اگلے روز بیدار ہوئی تو مجھے زویا کا خیال آیا۔ زویا کا معمول تھا صبح سویرے جوں ہی وہ بیدار ہوتی اپنی ماما کے بیڈ روم سے نکل کر میرے روم میں آ جاتی، اور اگر میں پلنگ پر دراز ہوتی تو اپنے ننھے منھے قدموں سے پلنگ پر چڑھ کر وہ میرے ساتھ لیٹ جاتی تھی۔ وہ میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ اس وقت اسے بھوک لگی ہوتی تھی، تبھی میں اٹھ جاتی تھی اور اسے فیڈر بنا کر پلا دیتی یا بسکٹ کھلا دیتی۔ یاد آیا کہ رات میں زویا کو میرے ہاتھوں سے بنش نے اپنی گود میں لیا تھا۔ آپا زارا کے گھر میں اس نے یقین تھا ہیرا بھابھی کے حوالے کر دیا ہوگا، لیکن میرا دل زویا کے لیے بے چین سا ہو گیا۔ جہاں ہیرا بھابھی سو رہی تھیں میں وہاں گئی، زویا وہاں نہیں تھی۔ تبھی میں بنش کی طرف گئی، لیکن زویا وہاں بھی موجود نہ تھی۔ بنش اکیلی سو رہی تھی۔
راحیل بھائی کا پوچھا تو ہیرا کی امی نے کہا کہ وہ تو مردوں کے ساتھ مرد خانے میں ہوں گے، وہیں ہوں گے۔ میں نے ہر کمرے میں زویا کو تلاش کیا۔ بھابھی کے ابو نماز پڑھ کر بیٹھک کی طرف جا رہے تھے، ان سے کہا پلیز جا کے دیکھیں زویا وہاں تو نہیں ہے جہاں راحیل بھائی سو رہے ہیں۔ وہ مردان خانے میں دیکھ آئے لیکن کہنے لگے زویا وہاں نہیں ہے۔ اب تو میری جان پر بن گئی تھی، سارے گھر میں وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ تبھی جا کے بھابھی کو جگایا۔ وہ بولی مجھے زویا کی خبر نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا وہ تمہاری گود میں تھی، تبھی میں بے فکر ہو گئی تھی۔ اب تو زویا کی تلاش میں سارا گھر سرگرداں تھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ بنش سے میں بار بار پوچھتی تھی بتاؤ وہ کہاں ہے، ویگن میں نے اسے تمہیں دیا تھا۔ وہ باولی سا منہ بنانے تکنے لگتی جیسے اسے کچھ یاد نہ آ رہا ہو۔ بالآخر اسے یاد آ ہی گیا۔ وہ کہنے لگی وہ تو ویگن میں میری گود میں سو گئی تھی، میں نے اسے پچھلی سیٹ خالی پا کر وہیں لٹا دیا تھا، لیکن جب آپا زارا کے گھر کے پاس ویگن رکی تو ہم اترنے لگے اور میں اسے اٹھانا بھول گئی۔ گھر آ کر یہی سمجھا کسی اور نے اسے اٹھا لیا ہوگا۔ اس کا یہ بے تکا سا جواب سن کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے زویا اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی۔ میں نے بنش کو جھنجھوڑ کر کہا بنش خدا کا خوف کرو، اتنی بھی کیا غفلت، کتنی غیر ذمہ دار ہو تم۔ اگر میں یہ جانتی تو کبھی زویا کو تمہارے حوالے نہ کرتی، اگر سو گئی تھی تو اسے مجھے دے دیا ہوتا، اسے پچھلی سیٹ پر لٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو نشست سبھی کی نگاہوں سے اوجھل تھی تو کیسے کوئی اسے اٹھاتا؟ رات کے اندھیرے میں کسی کی نظر اس پر پڑی تو کوئی اسے اٹھاتا نہ۔ یہ سب تمہاری غفلت ہے۔ نہیں، یہ تمہاری غلطی ہے، اس نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ میں تو اگلی نشست پر تھی، دروازے کے پاس، اس لیے سب سے پہلے اتری۔ میں مڑ کر دیکھ لیتی، ہاں یہ میری غلطی بھی ہے۔ خیر اب بین کرنے سے کیا حاصل تھا؟ قصہ مختصر، زویا ویگن میں رہ گئی اور ویگن والا بھی اس مسئلے سے بے خبر گاڑی لے کر چلا گیا۔ وہ شخص جس سے ویگن کرائے پہ لی تھی، راحیل بھائی اسے نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی اتا پتہ یا فون نمبر لیا تھا۔ وہ تو بس ویگن سٹینڈ سے اسے جا کر لے آئے تھے۔ آج ہیرا بھابھی کی حالت قابل دید تھی۔ وہ یوں تڑپ رہی تھی جیسے بن پانی کی مچھلی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار انہیں زویا کے لیے یوں روتے اور تڑپتے دیکھا تھا۔ آج یقین ہو گیا کہ ہیرا بھابھی کے دل میں ممتا تھی اور وہ بچی سے ایک ماں جیسا ہی پیار کرتی تھی۔ اظہار نہ کرتی تھی مگر پیار تو تھا، بس منہ سے بڑبڑاتی تھی۔ وہ جائے نماز میں سجدے میں گری ہوئی تھی اور گڑ گڑا کر زویا کے مل جانے کے لیے دعا مانگ رہی تھیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اور جائے نماز پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ بھائی جان سر پکڑ کے بیٹھے تھے، جبکہ شادی کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کیسے اس ڈرائیور کو تلاش کریں جس کی گاڑی کا نمبر تک نوٹ نہیں کیا تھا۔ اماں ہائے میری بچی کہتے کہتے سر دیوار سے لگا دیتی اور میرا کلیجہ کٹا جاتا تھا۔ ہم سب ہی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے رب، ہماری غفلت کو معاف کر دے اور زویا کو ہمیں لٹا دے۔ صبح کے 11 بجے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ مبارک ہو، بچی مل گئی ہے۔ یہ سن کر ہمارے مردہ جان میں جان آئی۔ زویا کو اندر لائے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی اور اب معصوم نگاہوں سے سب کو تک رہی تھی۔ بھابھی کو ان کی امی ہوش میں لا رہی تھیں۔ اٹھو دیکھو تو ہماری زویا آ گئی ہے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے رات کو ویگن لے جا کر گراج میں بند کر دی تھی۔ صبح نماز فجر کے بعد ویگن کو نکالا تو بچی پہ نگاہ پڑی جو سو رہی تھی۔ موسم میں ٹھنڈک تھی اور ویگن کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی، تبھی زویا کو گھٹن نہیں ہوئی۔ ڈرائیور کا نام محمد شبیر تھا۔ اس نے بتایا کہ میں سمجھ گیا کہ آپ لوگ اتر گئے اور بچی کو اٹھانا بھول گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچی ساری رات سوئی رہی، ورنہ اندھیرے سے ڈر کر نہ جانے اس کا کیا حال ہو جاتا۔ بھائی جان نے ڈرائیور کو انعام کے طور پر حسب توفیق رقم دی اور کہا اللہ کا احسان یہ ہے کہ تمہارے جیسے شریف آدمی کی ویگن تھی، کوئی غلط بندہ ہوتا تو آج بچی ہم کو کہیں واپس نہ مل سکتی۔ تبھی وہ بولا ہاں صاحب، یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، اگر کسی غلط انسان کے ہاتھ بچی آ جاتی تو وہ کبھی واپس نہ کرتا۔ اس دن کے بعد ہیرا بھابھی نے بڑبڑانا بند کر دیا۔ انہوں نے صدقے دل سے توبہ کر لی کہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے اور ان کی ویسی ہی قدر و منزلت تسلیم کرنی ہے جیسے کہ اولاد نرینہ کی۔ دونوں ہی اللہ کی نعمت یکساں ہے۔ بیٹے اور بیٹی کی تفریق رکھنے والوں کو یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔
یہ بات ہم بھابھی کو نہ سمجھا سکے، مگر قدرت کے کھیل نیارے ہوتے ہیں۔ زویا ایک رات کے لیے کھو گئی تو چند گھنٹوں کی جدائی سے بھابھی نے وہ بات سمجھ لی جو شاید ہم عمر بھر بھی ان کو سمجھاتے رہتے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زویا ہمیں واپس مل گئی اور ہماری بھابھی کی بھی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔